بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود اور سلام نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بے شمار دعائے رحمت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ کرام محدثین اور واعظین کے لیے کہ جن کی کوششوں کاوشوں اور جد و جہد سے یہ سلسلہ آج ہم تک پہنچا اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرات ذی وقار انسان کی خصوصیات کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کو عطا کی ہیں اور کچھ خصوصیات وہ ہیں کہ جو انسان اپنی کوشش سے اپنی کاوش سے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے تحت اس دنیا کے اندر آ جانے کے بعد ان کے اندر نکھار لے کر آتا ہے، ان کی افزائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خصوصیت ہمیں کون سی ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان گنت لا تعداد اور بے شمار مخلوقات پیدا کی اور آج تک اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی کہ جس کو علم و آگہی کا ایک زمانہ کہا جا سکتا ہے، ایک انسان تو کیا جماعتیں مل کر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد کا احاطہ نہیں کر سکتی ابھی تک، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جس کو ہم نے اپنی کوشش اور کاوش سے جس کو بہتر بنانا ہے اور دوسری مخلوقات سے اپنے آپ کو افضل اور اشرف تسلیم کروانا ہے،
علم، ہماری آگہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے بھی اگر انسانوں کو سب سے پہلا حکم دیا ہے تو وہ اقرا کا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بھی اقرار کروانا ہے تو فرمایا وَعْلَمْ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الغرض کہ ایک اللہ کی توحید ہی نہیں، تمام چیزوں کے اندر اگر ہماری فضیلت اور ہماری اہمیت، ہماری قدر و قیمت اگر وہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ہوگی تو وہ یقیناً ہمارے علم کی بنیاد پر ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کے بعد دوسری چیز، انہی چیزوں کو لے کر علم و آگہی کے ذریعے سے ہمیں اپنی تمام زندگی اس کے مطابق ڈھالنا ہے تاکہ ہم ایک کامیاب اور مہذب زندگی گزار سکیں۔ اور اس علم کا ایک جو لامحدود ایک سمندر ہے، یقیناً چند نشستوں کے اندر اس کا احاطہ کرنا ایک طالب علم کے لیے قطعی ممکن نہیں ہے۔ اس میں سے چند ایک چیزوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر اس کی ادائیگی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ اسی کے گرد ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر آیت کا ایک مختصر حصہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی خصوصیات میں چند خصوصیات کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب انسان کی زندگی کے اندر اس کو مختلف قسم کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کی زندگی کے اندر خوشیوں کا، اس کی مسرتوں کا ایک کردار ہے، اسی طرح بعض اوقات انسان کو مختلف موقعوں پر پریشانی سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ مختلف لوگوں سے اس کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کے معاملات، ان معاملات کی وجہ سے انسان غصے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس غصے کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنی زندگی کے معمولات کو، اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے تعلقات کو ہم بالکل یکسر بھلا دیتے ہیں، اور اپنی دنیا کو بذات خود مشکل ترین کرتے جاتے ہیں۔ ایک تو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ایک تو اسلام کی طرف سے ہمیں مختلف پابندیوں نے احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا انسان کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور قید خانے کے اندر کوئی بھی انسان اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنی ایما کے تحت نہیں رہا کرتا۔ اور ان پابندیوں کے بعد بھی جو ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہے، اس کے بعد بھی ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو پابندیوں میں ڈھال کر اپنی زندگی کو بذات خود مشکل کر دیتے ہیں۔ اور ایک اپنی دنیا، انسان کی دنیا کیا ہے؟ اس کی اپنی زندگی بھی اس کی دنیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت وسیع ہے، اس کا ایک انسان اپنی 70-80 سالہ زندگی کے اندر اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی جانچ اور پڑتال نہیں کر سکتا، اس کے تمام معاملات کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور ہماری پھر اس کے بعد اسی وجہ سے ہماری زندگی کی تمام دوڑ دھوپ، ہماری کوشش، ہماری کاوش، ہمارا مطمع نظر ہی اس دنیا کے ساتھ منسلک ہے۔ اپنی ساری زندگی ہم اسی دنیا کو بہتر بنانے کے اندر صرف کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کیا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی اہمیت
اس کی ویلیو کیا ہے کہ ایک پانی کا ایک لامحدود اور لامتناہی سمندر، اور اس سمندر میں سے اگر کوئی بندہ اپنی انگلی ڈبوئے اور انگلی ڈبونے کے بعد اس کو باہر نکالے تو اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوا ہے؟ چند قطرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو، دنیا کی قدر صرف اتنی ہے جتنا اس انگلی کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے۔ یہ صرف دنیا ہے، اور ہم اس دنیا کے لیے اپنے آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اور اگلے مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعات اس دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان تمام سے بہتر ہیں۔ اب اس حدیث کے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی فکر کریں تو دنیا کی ویلیو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں کہ سنتوں کے بعد 2 فرائض بھی ہیں، ان فرائض کے بعد دین کی دیگر نمازوں کے فرائض بھی ہیں، اور ان فرائض کے ساتھ بھی ہر نماز کے ساتھ کچھ سنتیں موقدہ ہیں، کچھ غیر موقدہ ہیں۔ ان تمام سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فجر کی سنتوں کا ذکر کیوں کیا کہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ دنیا اور ما فیہا سے افضل ہیں۔ تو آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی فجر کی سنتیں اتنی ہلکی ہوا کرتی تھیں، اتنی مختصر ہوا کرتی تھی، حالانکہ اللہ کے رسول تو اتنی طویل نمازیں پڑھنے والے تھے، اتنی طویل نمازیں پڑھنے والے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں کے اندر ورم پڑ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا تم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر ساری رات کھڑے ہو کر آپ نوافل نہ ادا کیا کریں، آدھی رات کر لیں یا آدھی سے بھی کم کر لیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی سنتیں کتنی ہلکی پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنی ہلکی اور اتنی مختصر فجر کی سنتیں پڑھتے کہ مجھے گمان ہوتا گویا اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہوگی، اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ مجھے گمان ہوتا، مجھے یہ وہم ہوتا کہ اللہ کے رسول نے پتہ نہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اتنی جلدی رکعت پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فجر کی سنتوں کا تذکرہ اس لیے کیا، فجر کی سنتوں کے دنیا سے افضل اس لیے قرار دیا کہ باقی تمام نمازوں کے اندر بہت ساری سنتیں موقدہ بھی ہیں، سنتیں غیر موقدہ بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، فجر کی نماز ایسی ہے جس کے ساتھ فقط 2 سنتیں ہیں، اور وہ 2 سنتیں بھی انتہائی مختصر ہیں۔ تو جو پورے دن کی فرائض کو چھوڑ کر، ان فرائض کے ساتھ 2 4 6 سنتوں کو چھوڑ کر صرف جو مختصر ترین 2 سنتیں ہیں، وہ مختصر ترین 2 سنتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پوری کائنات سے زیادہ افضل ہے۔ 2 سنتوں پر کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 4 منٹ 5 منٹ۔ تو یہ 2 سنتیں جو ہیں یہ اس دنیا سے زیادہ افضل ہے۔ تو کیا ہم اس دنیا کے لیے ہم اپنے معاملات کو اپنے رشتہ داریوں اور تعلق اور واسطے کو اس دنیا کے لیے خراب کر لیتے ہیں؟ آگے چلیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ، سب سے مشکل پہلو جب اس کا کسی شخص کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، کسی شخص کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی تنازع ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کے معاملات بعض دفعہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ جب اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بد کلامی، بد زبانی اور قطع تعلقی ہو جاتی ہے، اور انسان بعض دفعہ کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، اس کے متعلق آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل و دماغ کے اندر غصہ ہوتا ہے، غم و غصے کے اندر آپ اپنے آپ کو قربان چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی زندگی جو ہے اس میں ایک رتی برابر بھی آپ فرق نہیں لاتے۔ آپ کا غم و غصہ، آپ کی ناراضی، آپ کی برہمی وہ کسی طور پر بھی کسی دوسرے بندے کی زندگی کے اندر ایک معمولی سا نقص پیدا نہیں کر سکتی، لیکن آپ اپنے
حصہ اس کے ذمہ تھا وہ اس نے ادا نہیں کیا، تو آپ اپنے آپ کے اندر پڑتے ہوئے اپنے آپ کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ وہ ایک تو آپ کا حق مارنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے، آپ نے اپنا حصہ بھی کمایا، آپ نے نقصان بھی اٹھایا اس بندے کی وجہ سے، لیکن آپ اس بندے کے بعد آپ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر کے، اپنے آپ کو اداس کر کے، اپنے آپ کو غمزدہ کر کے۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کے لیے سب سے مشکل جو مرحلہ ہے وہ اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم یاد رکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پر وہاں پر میری بے عزتی کر دی تھی، ان لوگوں کے سامنے میری عزت جو ہے وہ خاک کے اندر ملا کر رکھ دی تھی۔ ہم اپنے آپ کے سزا دیتے رہتے ہیں، اور یہ ایسا زہر ہے، اتنا بھیانک زہر ہے اور اتنا قہر زدہ زہر ہے کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے یہ غصہ جو کیا ہے، میں جو اس تکلیف کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہوں، شاید یہ زہر میرے کھانے سے اس بندے کا نقصان ہو جائے گا۔ کیا کوئی عقل مند آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ آپ ایک گلاس کے پانی کے اندر زہر ملا کر خود پئیں اور ذہن کے اندر یہ تصور کرنے کہ میرا فلاں دشمن مر جائے گا؟ کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا یہ دانائی ہے؟ کیا اس کو شعور کہا جاتا ہے؟ کیا اس کو فہم کہا جاتا ہے؟ یقیناً کوئی عقل مند آدمی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ زہر آپ پئیں اور اس کا نقصان کسی دوسرے بندے کو ہو۔ لیکن ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنے اندر بغض کا، اپنے اندر عناد کا، اپنے اندر نفرت کا زہر بھرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا دشمن اس کی وجہ سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو سب سے مشکل بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اسی سزا کے اندر مبتلا رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہوتا ہے، آپ کے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ یہ احساس دلائیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کم از کم میں نے اپنی ذات پر اپنے ہاتھوں ظلم نہیں کرنا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات، ارشادات اور فرامین کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں پر ان میں سے کسی شخص نے ظلم کیا ہے، یا یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا یہ مسلمانوں کے اوپر جو ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ارشادات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ اپنے ہی نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو انسان سب سے زیادہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے سب سے پہلے تو اجتناب کریں اور اپنے آپ کو معاف کریں، اور پھر اس کے بعد آپ دوسرے لوگوں کو، جس شخص کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہوئے ہیں، آپ ان کو معاف کرنا سیکھیں۔ اپنے اندر یہ ہمت، یہ حوصلہ اور یہ جرأت مندی پیدا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا ظرف عطا کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت اور حوصلہ عطا کرے کہ آپ دوسرے لوگوں کو معاف کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ جب تک آپ لوگوں کو معاف کرنا نہیں سیکھتے، اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ اس کی مخلوق کو معاف نہیں کرتے تو وہ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ زندگی کی ایک معمولی سی، سادہ سی، عام سی مثال آپ پر لے کر دیکھیں کہ آپ کے بیٹے کا، آپ کے اولاد میں سے کسی شخص کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس جھگڑے کے بعد جس بندے سے آپ کے بیٹے کا جھگڑا ہوا، وہ بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ حاجی صاحب، میاں صاحب، ملک صاحب، مجھے آپ سے بڑی عقیدت اور احترام ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ کہ جو میرے بیٹے کا سگا نہیں ہے وہ میرے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے میری اولاد کے ساتھ، میرے لفظ جگر کے ساتھ، میرے کنبے قبیلے، میرے گھر کے افراد کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی کی ہے، میں آپ سے خیر کی امید کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ کبھی بھی اس بندے پر کبھی بھی تقیہ کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں کہ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ میری اولاد کے ساتھ جو مخلص نہیں ہے وہ میرے ساتھ مخلص کیسے ہو جائے گا؟ آپ کے
بندے سے اپنا تعلق خراب کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، آپ اس مخلوق کو تکلیف دے کر، آپ اس مخلوق کو کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے جس خدا کی مخلوق کو ایذا پہنچائی ہے، کیا وہ خدا آپ کو معافی دے سکتا ہے؟ نہیں، یقیناً ہرگز نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے بندوں کو معاف کریں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، خیر کریں گے تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ بھلائی اور خیر کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اس کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی معاونت کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کی ضرورت ہو، تو اس وقت آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں، آپ اس کے بندوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ یقیناً وہ اپنے بندوں پر ہونے والی بھلائی کی وجہ سے آپ کے اوپر بھلائی کرے گا، یقیناً وہ اپنے بندوں کو ملنے والی معافی کی وجہ سے آپ کو معافی دے گا۔ کتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا خیال ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے میرے بندے، فلاں وقت میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ فلاں وقت میں مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ حیران رہ جائے گا، ہکا بکا رہ جائے گا کہ اے اللہ، تو خالق و مالک ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے۔ ساری زندگی یہ ہر مخلوق نے، ہر شخص نے، کائنات کی ہر چیز نے آپ سے رزق حاصل کیا، آپ کی توسط سے اس نے یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں حاصل کی ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، میں آپ کو کس طرح پانی پلا سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی نمائندگی اپنا نمائندہ کس کو ٹھہرائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، فلاں وقت پہ میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا اور اس نے تجھ سے روٹی کا ایک وقت کے کھانے کا تقاضا کیا تھا، اگر تو اس بندے کو کھانا کھلا دیتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اگر تو اس بندے کو فلاں وقت پانی پلا دیتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے اپنے رب کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا اس قدر خیال ہے کہ اگر آپ اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ خیر کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ اتنا اچھا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا سب سے بہترین رابطہ، ہمارا سب سے بہترین کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ تعلقات کو استوار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرنا، آپ کی معافی ایک چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر آپ اس کے بندوں کو معاف کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن آپ اپنی زندگی، ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی ذاتی زندگی کے اندر اگر آپ ذرا جھانک کر دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمارے دل و دماغ کے اوپر ہمارے چاچے، مامے، بھانجے، ہمارے رشتہ دار، کنبے، قبیلے، معاشرہ، محلہ، گلی اور شہر کے لوگوں کے کتنے ہی معاملات ہیں کہ جو ہم نے ذہن کے اندر یہ ان کو لادا ہوا ہے، بوجھ سوار ہے ہمارے کندھوں پر کہ اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں جب بھی موقع ملے گا اس کو اس کا بدلہ دوں گا، اس سے بدلہ لوں گا، میں اس کو یہ مدد سکھاؤں گا۔ تو جب تک آپ لوگوں کی نفرت کا، لوگوں کے ساتھ عناد اور بغض کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر چلتے ہیں، آپ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سادہ سی مثال اس کی جو لے لیجیے کہ دو لوگ ہیں اور وہ دوڑ لگانا چاہتے ہیں مقابلے کے، اور ایک بندے نے ایک بیگ ہے اس کے اندر پتھر بھر کے اپنے کاندھوں کے اوپر اس کو بیگ کو لٹکایا ہوا ہے، اس کے اندر کو 15-20 کلو کا وزن ہے، اور پھر وہ بندہ اگر اس بات کی شکایت کرے کہ یہ بندہ مجھ سے آگے نکل گیا ہے، جس بندے کے پاس کوئی وزن نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں، میں پیچھے کیا رہ گیا ہوں، میں بھی اس دوڑ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا، میں کیوں نہیں جیت سکا، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے، کیا اس کو کہیں گے، اور اس کی ہار کا سبب کیا بتائیں گے اس کو کہ آپ نے جو اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ اس بوجھ کو لے کر آپ اس بندے سے آگے چلے جائیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نفرت، بغض اور اناد کا
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً جب تک آپ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے متعلق صاف نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو، اس کی ذات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک اور سادہ سی مثال میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آنے لگتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کال آ گئی ہے کہ یہ فلاں مہمان بڑی دور سے آ رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے اپنے گھر کے اندر اس مہمان کے معیار کے مطابق اہتمام کرتے ہیں۔ مہمان معمولی ہے، اس کے لیے تیاری معمولی، اس کے لیے دسترخوان معمولی، اس کے لیے بیٹھک معمولی۔ مہمان آپ کے لیے بہت اعلیٰ درجے کا ہے، بہت قریبی ہے، بہت محبوب ہے، اس کے لیے آپ کے اہتمام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ اسی اچھے طریقے سے سنوارتے ہیں، اس کے کھانے پینے کے لیے بہت اچھی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بیٹھنے کی جگہ کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ مہمان بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کے ہاں کسی ایم پی اے کا، کسی ایم این اے کا، کسی اعلیٰ شخصیت کی آمد ہو رہی ہو، کسی عالم کی، کسی دین کے داعی کی اگر آپ کے پاس آنا ہے تو اس کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آ رہا ہے۔ آپ اس کو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو گلی، جس گلی کے اندر گندی نالی گزر رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، جب کوڑے کا ڈھیر ہے، آپ اس کے اوپر ٹیبل لگا کر، چیئر لگا کر اس کو بٹھانا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ جس دل کے اندر آپ کے نفرت کا، بغض کا، انات کا کوڑا کرکٹ اور گند پھیلا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ آ کر رک جائے؟ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کے جسم کے اندر کسی جگہ پر قرار پکڑتے ہیں تو وہ اس کا دل ہے۔ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو آپ اس دل کے اندر گندگی لے کر، نفرت لے کر، بغض اور اناد لے کر یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ مہمان، اتنا عظیم مہمان، وہ کیسے اس دل کے اندر سما سکتا ہے جہاں پر آپ نے ڈھیروں گند جمع کیا ہوا ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے ان لوگوں کے متعلق اپنے خیالات، اپنے نظریات کو پاکیزہ کریں کہ جنہوں نے آپ کو اگرچہ تکلیف دی، جنہوں نے اگرچہ آپ کو ایذا پہنچائی، آپ کو کسی تکلیف کے اندر مبتلا کیا، آپ اس سے درگزر کریں، اس کو معاف کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پسند کرتے ہوئے کہ یہ جگہ میرے قرار پکڑنے کی ہے، اس جگہ پر آئیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذات کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، مضبوط کریں۔ اور یہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے معاملات کے اندر اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے، رنجش نہیں ہے، آپ کسی کو اگر معاف کرنے کا موقع نہیں مل رہا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہی پیش نہیں آیا کہ آپ اس کو معاف دیتے ہیں، تو جن لوگوں کو ضرورت ہے آپ بھی کسی اعتبار سے بھی آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ ضروریات کو کس انداز میں پورا کرنا ہے کہ آپ کسی شخص کو کسی وقت میں کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کسی بھی طرح کے چیز کی کسی بھی ضرورت ہے تو آپ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ اور اس مغفرت میں جلدی کرتے ہوئے جب آپ جلدی سے مغفرت طلب کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری روح کا معنی ہوتا ہے کوشش کر کے، بھاگ کر کسی جگہ پر جانا، دوڑ لگا کر آپ کس جگہ جاتے ہیں؟ آپ کو کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ چیز جو ہے آپ کے لیے وافر مقدار میں موجود ہے، یہ تقسیم کی جا رہی ہے، لوگ بھاگتے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ آج اگر اعلان کر دیا جائے آٹے کی جو 1200 کی بوری ہے وہ آپ کو 700-800 کی مل رہی ہے، دوڑے لگے ہوئے لوگ، آپ دوڑ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں مجھے تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، میرے جانے سے پہلے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی سے بھاگ کر میرے پاس آؤ، مغفرت طلب کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آنے سے پہلے مغفرت کا موقع چلا جائے۔ مغفرت کا موقع کیسے جا سکتا ہے کہ ہم یہ امید لگا کر بیٹھ جائیں بڑی عمر پڑی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو جوانی کی عمر ہے، 60-70 سال کی عمر میں جا کر عبادتیں کر لیں گے، معافی طلب کر لیں گے، ابھی ذرا اپنا فیوچر بنا لیں، ابھی ذرا اپنا آپ بینک بیلنس بنا لیں، تو مال جمع ہو جائے گا، اولاد کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، تو اس وقت پھر ساری عمر عبادت کے لیے۔
نہیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ، جلدی سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، وجنت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، اور یہ آپ کا جلدی بھاگنا مغفرت کی طرف، یہ حقیقت میں جنت کی طرف آپ کا جلدی بھاگنا ہے۔ کون سی جنت ہے؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے جتنی ہے، کہ آپ کی نظر محدود ہے، آپ کی نظر متناہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت لا متناہی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت کے دوسرے سے، اسی آیت سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال تنگی کے اندر، آسانی کے اندر، فی السراء والضراء، خوشی کے دنوں کے اندر بھی، فراوانی کے دنوں کے اندر بھی، مال کی بہتات کے دنوں کے اندر بھی، اپنی خوشحالی کے دنوں کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تنگی کے دنوں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ خوشی کے دنوں میں، خوشحالی کے دنوں میں مال وافر ہو تو اس وقت تو ہر بندہ ہی خرچ کر لیتا ہے۔ آپ نے فصل کاشت کی، 100 بوری گندم ہوئی ہے، اس میں سے 1 بوری کسی کو دے دینا، خیرات کر دینا، تو اجر ہے، نیکی ہے، لیکن کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، احسان نہیں ہے۔ نیکی ضرور ہے لیکن احسان نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس بوری فقط 1 ہے، آپ اس میں سے بھی اگر کوئی ضرورت مند سائل آتا ہے تو آدھی آپ اس کو دے دیتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے رسول کا عمل تھا، جس طرح کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا۔ آپ اس میں سے بھی اپنے بھائی کو، ضرورت مند کو، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کیا انعام رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن گزر جاتے تھے کہ ہم کھجور اور پانی کے سوا ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، کہاں ہوتا تھا وہ مال۔ کسی سائل کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خالی ہاتھ نہیں موڑا، جو کوئی بھی آ گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر فوراً گھر کی طرف چلے گئے، سنتے ادانے کی، اذکار نے کی، فوراً چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، خیریت تو ہے؟ کہا کہ میں نماز پڑھانے آیا ہوں، نماز کے اندر مجھے خیال آیا کہ سونے کی ایک ڈلی گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ نماز کے بعد فوراً جلدی اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں، کہیں اس کے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی اور سیرت، کہ اتنی جلدی کرنا، اور پھر تنگی کے دنوں کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، اور اپنے حصے میں سے لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور غصے کے اندر وہ اپنے غصے کی حالت کو پی جانے والے، کس طرح اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان سخت ترین وہ نہیں ہے کہ جو میدان ہے، وہ میدان کے اندر، کشتی کے میدان کے اندر لوگوں کو پچھاڑ کر رکھے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان کون ہے؟ جو اپنے آپ پر، اپنے غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ آپ بعض دفعہ اپنے سے کئی گنا مضبوط آدمی کو شکست دے دیتے ہیں، لیکن آپ اپنی ذات کو بعض دفعہ شکست نہیں دے پاتے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پاتے۔ اس لیے مفکرین جو عقل مند دانا شخص کہتے ہیں کہ انسان کا جو غصہ ہے وہ بھوکے شیر کے مانند ہے، شیر کے مانند نہیں، بھوکے شیر کے مانند ہے۔ شیر کو اگر کھانے کی حاجت نہیں ہے تو وہ اس کے سامنے سے اگر کوئی ہرن تازہ بھی وہ گھوم رہی ہے تو وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو طلب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو اس کے سامنے اگر اس سے جسامت میں کئی گنا بڑا جانور بھی اگر پھرتا ہوگا وہ اس پر بھی حملہ کرتے ہوئے جھسکے گا نہیں، ایک لمحے کے لیے سوچے گا نہیں، اس پر پل پڑے گا۔ انسان کا غصہ بھی بھوکے شیر کے مانند ہوتا ہے کہ جب انسان غصے کے اندر ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا میری اولاد ہے، میرے والدین ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، کیا تعلق ہے ان کے ساتھ اور میری کیا وابستگی ہے، کسی چیز کو انسان خاطر میں نہیں لاتا۔ اور پھر انسان بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں آج اپنے پیو سے سیدھی گل کر چکی،
میں نے آج اپنے استاد کو سیدھا کہہ دیا، میں کسی بندے سے بات کرتے ہوئے میں نرم رویہ اختیار نہیں کرتا، مجھ سے یہ غلط بات پی نہیں جاتی، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ غلط بات کو یا درست بات کو پی جانا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلط بات جو ہے وہ سنی نہیں جاتی، مجھ سے ہضم نہیں ہوتی، آپ کے خلاف کسی نے بد کلامی کی، مجھے کسی نے گالی دی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ اور اسی بات کو برداشت کرنا، بد کلامی کو برداشت کرنا، بد زبانی کو برداشت کرنا، عزت اور اپنی بے عزتی کو برداشت کرنا، یہی تو اصل میں ضبط اور کنٹرول ہے، یہی تو صبر ہے۔ آپ کے بارے میں کوئی اچھے کلمات کہے، آپ کی تعریفات کریں، اس کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے بارے میں کوئی اچھے کلمات کہتا ہے، کیا اس کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے؟ برداشت کرنا تو اصل حقیقت میں ہے ہی اپنے خلاف باتوں کو ہے۔ درست بات کو برداشت کرنا یہ کہاں کی عقل مندی یا کہاں کہ آپ کا حوصلہ اور ہمت کی بات ہے؟ حوصلے اور ہمت کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے خلاف کسی غلط بات کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج 22 جمادی الثانی جن کا یوم وفات بھی ہے، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر دیکھیے کہ کس طرح اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان ارشادات اور فرامین کو اپنے اوپر انہوں نے ان کا اطلاق کیا ہے، اپنے اوپر ان کو لاگو کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے کہ پریکٹیکل زندگی کے اندر، عملی زندگی کے اندر ان چیزوں کا اطلاق کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا، اپنے خلاف کسی بات کو معاف کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جاؤں، ان کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب سجدہ کائنات، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، سورہ نور کے اندر مکمل واقعہ موجود ہے اور آپ بارہا اس کو سن چکے ہیں، اس کی تفصیلات کے اندر نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً بات کروں گا، مکمل واقعہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ جب تہمت لگی، منافقین نے اس بات کو اچھالا اور صرف لوگوں تک پہنچایا نہیں بلکہ اپنا ایک ٹاسک سمجھ کر، اپنا ایک ٹارگٹ سمجھ کر لوگوں کے اندر اس کی تشہیر کی، ارادتاً تشہیر کی، منافقین نے بھی، مشرکین نے بھی، اور اس میں چند مسلمان بھی ان کی سازشوں کے اندر آ گئے۔ انسان کا ذہن ہے نا، شیطان ہے، انسان کے ذہن پر، انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے۔ دل کے اندر سب سے پہلے خرابی آتی ہے تو بڑے بڑے ترم خان، بڑے بڑے عقل مند اور دانا شخص جو ہیں وہ ڈھہ جاتے ہیں، جن میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی ساری حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کی سازش کے اندر آ گئے۔ اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت قریبی تھا، اور آپ کی مکمل کفارت جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ہوا حضرت ابوبکر صدیق نے، ہر مہینے ان کو کچھ وظیفہ دیتے اخراجات کے لیے۔ مصطح بن اساسہ جب اس سازش کے اندر وہ بھی شامل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ بندہ، کہ جس بندے کو میں اتنے دنوں سے، اتنے مہینوں اور سالوں سے میں وظیفہ ماہانہ دے رہا ہوں، اس بندے نے میری بیٹی پر تہمت لگاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا۔ آج اپنی زندگی کے اندر صدیقہ کائنات کے تو کیا کہنے، آج کے معاشرے کے اندر ہم اپنے کنبے قبیلے میں، اپنے گھر میں تصور کر کے دیکھیں کہ کوئی ایک شخص وہ ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو، ہماری ماں کو، ہمارے گھر کی کسی عورت کے متعلق اس طرح کے الفاظ کہہ دیں، نعوذ باللہ، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہے گئے کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے، تو ذرا سوچئے کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ اس بندے کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ اور بالخصوص وہ آدمی ایسا ہو کہ جس کو آپ ماہانہ جو ہے وہ اخراجات کے لیے اس کا راشن دیتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، اس سے کوئی کام نہیں لیتے، تو آپ اس بندے کو یقیناً کبھی بھی زندہ نہ چھوڑیں، یا کم از کم اس کو تان و تشنیع ضرور کریں گے کہ میرا نمک کھا کر مجھے یہ آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا، میری ہی بیٹی پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ تصور کے اندر ذرا جائیں
کے کلمات سے نوازیں گے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے ایک کلمہ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس بندے کو وظیفہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناگوار گزری کہ آپ کے ساتھ کسی نے شر کا معاملہ کیا، آپ کی بیٹی پر تہمت لگائی اور آپ نے فوراً اس کا یہ رد عمل دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَبْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ نہ روکے تم میں سے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ لوگوں کو مال دینے سے اپنا ہاتھ نہ روکیں، جو وہ اپنے پہلے سے وظیفہ دے رہے ہیں اس وظیفے کو بند نہ کریں۔ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مساکین کو، قریبی رشتہ داروں کو اور فی سبیل اللہ کے رستے کے اندر اپنے ہاتھ جو وہ خرچ کیا کرتے تھے اپنا ہاتھ نہ روکیں، اگرچہ اس بندے نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ صلح صفائی کا معاملہ کریں۔ تو اس کے بعد کیا کہا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کتنی پسند ہے یہ خاتون عائشہ صدیقہ، اتنی پسند ہے خاتون کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ پیغام بھیجا کہ آپ حضرت عائشہ سے نکاح کریں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے جو دوسری کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کو شامل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو باقاعدہ حضرت عائشہ کی تصویر دے کر بھیجا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں اور ان سے نکاح کریں، وہ خاتون ہے۔ تو کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کو معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بے شک بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، اگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ وہ وظیفہ بھی جاری کیا اور وہ اس وظیفے کو بھی دگنا کر دیا۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کی صحابہ کرام کی سیرت۔ حضرت ابوبکر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بہت بڑے سردار آدمی، عربی النسل آدمی، عربیوں کو اپنے نسل پر، اپنے حسب پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا، اپنی زبان پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے، غریب آدمی ہیں، غلام ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری نے کوئی بات کی، حضرت بلال نے کہا کہ جی میں آپ کے رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتقاضے بصریت کہنے لگے کہ تو کالے رنگ کا، کالی ماں کا بیٹا مجھ ابو ذر غفاری کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، اس سے اختلاف کرتا ہے۔ حضرت بلال کو بڑا دکھ ہوا کہ ابو ذر غفاری نے مجھے کتنی حقارت سے یہ کلمہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، بڑے دکھ سے اظہار کیا، اللہ کے رسول ابو ذر غفاری نے مجھے ایسے کہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، ابو ذر کو بلایا اور کہا کہ ابو ذر غفاری اگرچہ تو مسلمان ہو گیا ہے، تیرے اندر ایمان آ گیا ہے، لیکن تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت موجود ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ایمان کے لالے پڑ گئے، فوراً بازار کے اندر گئے، حضرت بلال کو بلایا، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک مجمع بنا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کے قدموں کے اندر اپنی زمین کو جھکا دیا، زمین پر اپنی زمین لگا کر، اور حضرت بلال سے کہنے لگے کہ اے بلال جب تک میرے اس رخسار کے اوپر، میری گردن کے اوپر تو اپنا پاؤں رکھ کے یہ نہیں کہہ دے گا کہ ابو ذر غفاری تو حقیر ہے، میں تجھ سے زیادہ تکریم اور عزت اور احترام والا ہوں، اس وقت تک میں اپنا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا زمین سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسی حالت اس سے بنا، کہنے لگے کہ نہیں میرے بھائی، میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا۔ آج ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا ہونا آیا نا ڈانٹ کرے، تب تو آپ بڑی باتیں کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت یہ اس طرح کی صحابہ کرام کی کہ فوراً وسارعوا الی مغفرۃ
ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر ایک معاملے کے اندر کہیں پر تاخیر نہ ہو جائے۔ موضوع بہت طویل ہے۔ آپ علیہ السلام کی کسی ایک صحابی کو بھی اگر لے لیا جائے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا جائے تو معاف کرنے کے واقعات آپ علیہ السلام کے ارشادات اور فرامین، اور ایک ایک نقطے کو والکاظمین الغیظ کو لے لیجئے، والعافین عن الناس کو لے لیجئے۔ جس طرح کہ انہوں نے مصعب بن اساسہ کو معاف کیا، جس طرح انہوں نے اپنے غصے کو پیا، ایک ایک چیز کو لے لیا جائے تو ایک نشست بھی اس کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات ذی وقار آخر کے اندر صرف یہی بات ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو وابستہ رکھنے کے لیے، استوار رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار ہو، اس کے پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق استوار ہو، اس کے پیغمبر کے ساتھ تعلق کس طرح کا استوار ہونا چاہیے کہ ایک ایک اس کے حکم پر، ایک ایک ارشاد پر، ایک ایک فرمان پر آپ کی جبین نیاز اس پر جھکی ہونی چاہیے، آپ کا سر تسلیم خم ہونا چاہیے، کسی ایک معاملے کے اندر بھی آپ کسی بھی پس و پیش کا شکار نہ ہونے پائیں۔ آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت داؤد رحمت اللہ، جنہوں نے سنن ابی داؤد کتاب مرتب کی ہے، ان کا ایک مختصر سا واقعہ میں بیان کر کے بات کو ختم کروں گا کہ کس طرح آپ علیہ السلام کے ارشادات فرامین پر آپ کا عمل ہونا چاہیے کہ اپنی کتاب کے اندر احادیث جمع کرنے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں ابی داؤد کے اندر، اور کیا ہوا، ایک کشتی گزری ہے، اس میں چند لوگ سوار ہوئے ہیں کنارے سے، اور اس میں سے ایک بندے کو چھینک آئی، اور چھینک پر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ کسی بندے کو چھینک تو الحمدللہ کرے، سننے والے کو چاہیے کہ رحمت اللہ کرے۔ تو اس بندے کو چھینک آئی اور کشتی وہاں سے چلی گئی۔ حدیث مکمل کی، حدیث لکھنے کے اندر مگر ہے، خیال آیا کہ یہاں پر کسی بندے نے الحمدللہ کہا تھا تو چھینک آئی تھی، الحمدللہ کہا تھا، ابو داؤد تو نے اس چھینک کا جواب نہیں دیا، تو یہ حدیثیں جمع کر رہا ہے اور اسی پیغمبر کی حدیثیں جس کی جمع کر رہا ہے اسی کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تشمیت العاطس کرتے ہوئے آپ نے جو رحمک اللہ کہنا ہے، تیری اس حدیث کی کتاب کو مرتب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان احادیث کو جمع کرنے کا کیا فائدہ اگر تیرا اپنا اس پر عمل نہیں ہے؟ فکر لاحق ہوئی، اسی وقت ایک ملاح کو بلایا اور کہا کہ مجھے وہ جو دریا کے کنارے کے اندر کشتی جا رہی ہے مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اس نے کہا جی بیٹھے کہ 2-4 لوگ سوار ہوتے ہیں، آپ اکیلے کے لیے تو میں نہیں جا سکتا، تو مکمل سوار ہوں گے تو جاؤں گا۔ کہا کہ جتنا ایک مکمل سوار کشتی کا آپ کرایہ تمام لوگوں سے لیتے ہیں میں وہ سارا ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بکنگ ہوگی، جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس لیے؟ فقط اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر خود چپو چلا رہے ہیں اس کے ساتھ مل کر تاکہ جلدی وہاں تک پہنچے۔ وسارعوا الی مغفرۃ، اسی کے تحت کہ نیکی کے اندر بھی جلدی کر رہے ہیں اور خود چپو چلا کر اس کی طرف جا رہے ہیں، اور پہنچتے پہنچتے چونکہ اس پر وزن تھا وہ ذرا سلو تھی، پہنچتے پہنچتے دونوں کشتیاں کنارے پر پہنچ گئی ہیں، وہ سوار اتر رہے ہیں اور یہ کنارے پر پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک آواز دی کہ بھائیو وہاں پر دوسرے کنارے میں آپ میں سے کسی بندے کو چھینک آئی تھی، اس نے الحمدللہ کہا تھا وہ کون ہے؟ بندے نے کہا جی میں ہوں۔ کہا یا رحمک اللہ، ملا سے کہا کشتی واپس لے جائے۔ حدیث پر عمل ہو گیا، واپس چلے۔ جب واپس نکلنے لگے ہیں تو رستے کے اندر جو ہے وہ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تھکن ہو گئی تھی کشتی چلانے کی وجہ سے، وہاں پر لیٹے تو نیند طاری ہو گئی۔ نیند طاری ہوئی ہے تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ایک غیب سے خواب کے اندر مجھے آواز آتی ہے، یا ابا داؤد لقد اشتریت الجنۃ بثلاثۃ دراہم، ابو داؤد تو نے 3 درہم کے بدلے میں، اس نے 3 درہم جو تھے کشتی والے نے طے کیے تھے کہ 3 درہم لوں گا، تو آواز آئی لقد اشتریت الجنۃ بثلاثۃ دراہم، ابو داؤد تو نے 3 درہم کے اندر جنت کو خرید لیا۔ یہ ہے حدیث پر عمل کرنے کی جستجو اور لگن کا آپ کا صلہ کہ کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔